سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، انفیکشن سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو حمل گائیڈ کے بارے میں جو بتا رہے تھے کہ آئی وی انفیوژن کس طرح سے اور کب شروع کیا جائے۔ ایک آئی وی انفیوژن اگر کوئی حاملہ خاتون بے ہوشی کی حالت میں ہو تو شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑے بور کی یعنی کہ 16 گیج یا سب سے بڑی دستیاب کینولا یا سوئی استعمال کریں، یعنی چھوٹی نہ ہو بڑی ہو تاکہ آسانی سے آئی وی انفیوژن ہو سکے۔ آئی وی مائعات یعنی فلوئڈز عورت کی یعنی خاتون کی حالت کے لحاظ سے رفتار رکھ کر انفیوز کریں، کیونکہ اگر تیز رکھا تو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اگر آہستہ رکھا تو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر خاتون بے ہوشی کی حالت میں ہو تو پلازما کی متبادل چیزیں استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ بے ہوشی سے دوچار خاتون کو بحال کرنے میں پلازما کی متبادل چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ڈسٹرکٹن کی بھاری مقدار خاتون کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں ڈاکٹر حسن نواب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم پوچھیں گے کہ یہ جو ہے کس طرح سے آئی وی انفیوژن ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ آئی وی انفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دوائیں ہیں یا سالوشنس ہیں وہ وین کے ذریعے یعنی کہ خون کی نالی کے ذریعے دی جائیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو انفیوژن جو دیا جاتا ہے وہ ایسی کنڈیشن میں دیا جاتا ہے جب خاتون کی کنڈیشن کافی کمزور ہوتی ہے یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے، اور فوری طور پر ہمیں دوائیں اور انفیوژن جو ہے نا اس کی جسم کے اندر پہنچانا ہوتا ہے۔ اس میں گلوکوز بھی ہو سکتا ہے، سیلائن بھی ہو سکتا ہے، اس میں خون بھی متبادل طور پر دیا جا سکتا ہے، پلازما بھی دیا جا سکتا ہے، اور مختلف یعنی کہ فلوئڈز دیے جا سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کی اپنی صلاحیت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت مریضہ کو جانچ کر وہ بتائیں کہ سیلائن دینا ہے یا گلوکوز دینا ہے یا اور اشیاء اس کو خون کے ذریعے دی جانی چاہیے۔ جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ کیا دینا چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کینولا جو ہے یا جو سرنج کی سوئی ہے، جو ڈرپ کی سوئی ہے، وہ ذرا خلاصہ ہو، یعنی کہ بڑے بور کی ہو تاکہ وہ رکاوٹ نہ بنے، اس کے اندر خون نہ جم جائے اور وہ جمنے کی وجہ سے وہ رک سکتی ہے۔ انتہائی ضروری یہ ہے کہ جو بھی عملہ اس انفیوژن کو دے رہا ہے اس کو سب معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا انفیوژن دینا ہے اور کس رفتار سے دینا ہے۔ تیز رفتار سے دینے سے بھی بعض دفعہ یہ ہے کہ الرجک ریئیکشن ہوتا ہے، اور الرجک ریئیکشن ہونے کی وجہ سے مریضہ کو نقصان اور پہنچ سکتا ہے۔ تو انیشیلی شروع میں تو انفیوژن جو ہے یا جو بھی محلول ہے یا لکوڈ ہے یا دوائیں ہیں آہستہ آہستہ دی جاتی ہیں تاکہ خون میں داخل ہو کر اس کی رفتار کم ہو اور یہ معلوم ہو سکے کہ کوئی الرجک ریئیکشن یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے۔ جب الرجک ریئیکشن کا یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے مریضہ سے یا اس کے گھر والوں سے کہ مریضہ یا کوئی وہ کسی دوا سے الرجک تو نہیں ہے، اگر الرجک ہے تو وہ چیزیں نہیں دی جائیں گی۔ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ انفیوژن جو ہے وہ ڈائریکٹ خون کے اندر ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر اگر اس میں الرجی کی کنڈیشن ہے مریضہ کو تو وہ ریئیکشن کی وجہ سے اور مزید خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔